کیا موجودہ دور میں مسلمانوں کا اتحاد سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے؟ ایسے حالات میں صرف اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ کرنا اور اسی پر ساری توانائیاں صرف کر دینا کیا وقت کے تقاضوں کے خلاف نہیں؟ اگر ہر کوئی اپنے ہی موقف پر اڑا رہا تو اتحاد کیسے ہوگا؟ جی بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ جی، اور اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اتحاد جوڑنے سے ممکن ہے یا توڑنے سے ممکن ہے؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، میں توڑ پھوڑ کر رہا ہوں، تو وہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آئے یا توڑنے کے لیے آئے؟ اتحاد کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ بھئی مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ باقی ساری امت مسلمہ کو آپ مشرک، بدعتی، کافر اور کیا کچھ قرار دے دیں۔ یعنی اب میں نے تو یہاں تک سنا ایک سکالر کا کہنے والے نے کہا کہ 1200 سال کا سارا نظام میں نے چیلنج کر دیا ہے۔ اگر اسلام کے 1400 سالوں میں سے 1200 سال نکال دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1200 سال تک مسلمان تھے ہی نہیں، اور اب آ کے اسلام اڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا ہے۔ مطلب ہمارا ایک دفعہ مرزائیوں سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا جی مربی ان کا جو جس طرح ان کا ایک مذہبی رہنما ہوتا ہے وہ آ گیا، اس نے کہا جی بھائی بات چیت شروع کی جائے۔ میں نے کہا پہلے تعارف تو ہو جائے نا کہ آپ کون ہیں ہم کون ہیں، تاکہ بات آسان ہو جائے۔ تو مجھے اس نے کہا کہ آپ اپنا پہلے تعارف کروائیں۔ میں نے کہا ہمارا سمپل سا تعارف ہے، 2 جملوں میں یا 1 جملے میں کر لیں کہ ہم پہلی صدی کے مسلمان ہیں۔ کیا بات ہے! ہمارا کیا تعارف ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صدی میں، صحابہ کرام پہلی صدی میں، تابعین اعظام پہلی صدی میں، امام اعظم حنیفہ پہلی صدی میں، اور بر صغیر پاک و ہند کا ریکارڈ چیک کر لیں 23 ہجری سے یہاں اسلام ہے۔ کیا بہت اچھا! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، تو وہ ہمارا تو پہلی صدی کا اسلام ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا؟ اس نے کہا ہم تو احمدی ہیں، ہم احمدی ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ احمدیت کو بتا دو کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کہتا کہ احمدیت حقیقی اسلام کا نام ہے۔ میں نے کہا اچھا اب یہ بھی بتا دو کہ جیسے تم حقیقی اسلام کہہ رہے ہو اس کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے کہ نہیں، یہ کب آئی دنیا پر، اس کا وجود کب سے ہے؟ یہ مسئلہ سن لیں آپ، انشاءاللہ بڑی باریکی سے سمجھ آئے گا کہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے اور اسلام کیا ہوتا ہے۔ واہ واہ! میں نے کہا بھائی اب آپ نے کہا کہ بھئی احمدیت جسے آپ نے حقیقی اسلام کا نام دیا اس کی ابتدا کب سے ہے؟ تو کہتا ہے 1889 میں۔ کب جی؟ احمدیت اور قادیانیت کی ابتدا ہوئی کب؟ 1889 میں۔ تو میں نے کہا آپ نے خود کہہ دیا کہ بھئی یہ جسے آپ نے حقیقی اسلام قرار دیا یہ حقیقی اسلام 1899 میں دنیا پر آیا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ اسلام کب سے ہے؟ یہ بھی بتا دو۔ واہ! اسلام کب سے ہے؟ کہتا ہے اسلام تو پہلی صدی سے ہے۔ تو میں نے کہا اب یہ عجیب بات ہے حضرت قبلہ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ اسلام آیا پہلی صدی میں اور جسے تم حقیقی اسلام کہہ رہے ہو یہ آیا 1899 میں، تو لیٹ نہیں ہو گیا؟ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ مطلب اب آپ چیک کریں کسی کی عمر 150 سال۔ اب ہمارے جیل میں ایک فرقی ہے، فرقی، مطلب پہلے تو فرقے ہوتے تھے نا، اب تو ساجد بھائی فرقیاں آ رہی ہیں، فرقی، صبح کچھ ہیں شام کو کچھ ہیں۔ تو ان سے ہم نے پوچھا جب ہماری ملاقات ہوئی کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اونلی مسلم ہیں۔ کیا ہے جی؟ تو میں نے کہا اونلی مسلم کی کوئی ڈیفینیشن بتائیے کیا ہوتا ہے، کب آیا ہے؟ کہتا اونلی مسلم 2008 میں آیا ہے۔ تو میں نے کہا اب یہ بھی بتا دو کہ مسلم کب سے ہے؟ کہتے ہیں مسلم تو پہلی صدی میں آیا۔ تو میں نے کہا مسلم پہلی صدی میں آیا اور اونلی مسلم 2008 میں آیا، تو اسی زیادہ نہیں لیٹ ہو گئے؟ بہت اچھے بھائی، آپ زیادہ نہیں لیٹ ہو گئے؟ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے ایک بندے نے، میں بہاول نگر میں نے بیان کیا تو وہاں پہ مجھے ٹیلی فون آیا بعد میں بھی، آپ تو بریلوی کہلاتے ہیں، تو بریلویت کی عمر بھی تو 19ویں صدی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیخ الاسلام والمسلمین امام الائمہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور مبارک ہے، میں نے کہا ہمیں بریلوی کہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہماری تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، نسبت ہے ہماری، ہمارے امام کا مسکن ہے بریلی شریف۔ اب یہ بھی بتا دو، میں نے اس سے کہا کہ ہمیں بریلوی کیوں کہتے ہو؟ اب یہ حضرت بڑا نقطہ ہے کہ بھئی بریلوی، ہمیں بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ مجھے اس نے خود کہا کہ آپ میلاد مناتے ہیں اور مزار پہ جاتے ہیں، یعنی مزار پہ جائے تو بریلوی، میلاد منائے تو بریلوی۔ میں نے کہا خود ڈیفینیشن آپ نے کر دی ہے، اب یہ بھی بتا دو کہ بریلوی کہتے ہیں مزار پہ جانے والے کو، میلاد منانے والے کو۔ جب سیدی اعلیٰ حضرت دنیا پر موجود نہیں تھے، تشریف نہیں لائے تھے، تو کیا دنیا پر مزار تھے؟ میلاد ہوتا تھا اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی؟ کہتا بالکل ہوتا تھا۔ صرف ہندوستان میں ہوتا تھا یا پوری دنیا میں؟ آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں
مزار بھی میلاد بھی. بالکل ایسا ہی. تو میں نے کہا بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے ابھی تشریف نہیں لائے تھے دنیا پر, تو یہ سب کچھ تھا اور ساری دنیا میں مجھے اس نے کہا کہ بھئی سب سے بڑا میلاد یمن میں ہوتا ہے. میں نے کہا خود تم نے مسئلہ حل کر دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا میلاد یمن میں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت ساری زندگی یمن نہیں گئے, یمن والوں کو بریلوی کس نے بنا دیا ہے؟ اللہ اکبر. او یمن والوں کو بریلوی کس نے بنا دیا؟ اگر اس وجہ سے بریلوی کہتے ہو کہ مزار پہ جانے والا بریلوی اور میلاد پہ جانے والا بریلوی ہے تو ساری دنیا ہی بریلوی ہے. میں نے کہا میرا جملہ سنو, اعلیٰ حضرت نے کسی نئے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ پہلی صدی کی عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے. واہ 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 واہ. جب نئے عقیدے پیش کیے جا رہے تھے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے اتحاد کے لیے کہ اصل اسلام کیا ہے, جس بنا پر مسلمانوں کی اکثریتی کثیر اور قدیم گروہ جو ہے, کثیر اور قدیم, کثیر بھی اور قدیم بھی. ہاں یہ جملہ سمجھانا ہے ہم نے دنیا کو کہ ہم قدیم بھی ہیں اور کثیر بھی ہیں. ہمارا سارا عقیدہ اہل سنت کے لیے دیکھیں ابن ماجہ 3950 نمبر روایت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم. حل کیا بتایا؟ اتحاد کا فارمولہ میں نے نہیں بتایا, مفتی سمر نے نہیں بتایا, حافظ طاہر صاحب نے نہیں بتایا, ساجد قادری نے نہیں بتایا, میرے بھائی نے نہیں بتایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جب دیکھو کہ اختلاف شروع ہو رہا ہے پھر کیا کرو, مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کو فالو کرو, سواد اعظم. جب میں نے یہ حدیث پاک بیان کی حضرت تو چھوٹی سی آواز آئی, چھوٹے سے کمرے سے, چھوٹے سے سپیکر سے ایک آواز آئی, بھائی اعظم کہتے ہیں عظیم کو. بھائی حضور نے اعظم کا مطلب کثیر نہیں ہوتا, عظیم ہوتا ہے. ابھی ہوں گے لوگ تھوڑے لیکن ان کی عظمت بڑی زیادہ ہوگی. میں نے کہا آپ کو اعظم سمجھ نہیں آتا کیونکہ ہم سواد اعظم ہیں, ہمارے پیغمبر اعظم ہیں, ہمارے فاروق اعظم ہیں, ہمارے امام اعظم ہیں, ہمارے غوث اعظم ہیں, ہمارے امام محدث اعظم ہیں, ہمارے تو خطیب اعظم ہیں. مسئلہ اعظم کا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو میں نے کہا اعظم سمجھ نہیں آتا کیونکہ خطیب بھی اعظم ہے, تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے خطیب کی. سمر عباس آپ کی بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو میں نے کبھی اعظم سمجھ نہیں آتا. چلو جامع ترمذی میں چلے جاؤ, وہاں پہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری امتیں جو ہیں ان سب کی صفیں ملا کر ٹوٹل صفیں کتنی ہوگی؟ 120. اور اس میں سے صرف امت محمد کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 80. اللہ سبحان اللہ. سواد اعظم سمجھا رہا ہوں. تو میں نے کہا اگر 80 میں سے یہ سارے اہل سنت جو نکل گئے, مزاروں والے اور میلاد والے, تو باقی کیا رہے گا؟ اب اگر اس کو میں پنجابی میں کہوں خطیبانہ انداز میں, آتا ہو جائے. میں نے کہا بھی 80 وچوں اگر 80 نکل گئے, 80 وچوں 80 اگر 80 نکل گئے تو تسی سارے رڑ کے بد مذہب ہو, تسی سارے رڑ کے ایک صف بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی مسلمان اسلام ہے کیا. جو بندہ کھڑا ہو جائے جسے کیا ہو کچھ چیز کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو, وہ دعویٰ کر دے, آپ اسے فرقہ قرار دے دیتے ہیں. اور فرقہ کہتے کس کو ہیں؟ یعنی پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں. فرقہ ہے جماعت سے الگ ہونے والے کو. یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی فرقہ کس کو کہتے ہیں, خود ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا فرق کہتے ہیں جدا ہونے والے کو, ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو. تو کس سے ٹوٹ کر الگ ہو؟ اب یہ دیکھیے جو ابو داؤد کی 4758 نمبر روایت ہے 4758, حضور نے ارشاد فرمایا من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ. جو جماعت سے ایک بالشت, ایک گٹھ پنجابی میں کہتے ہیں, ایک بالشت بھی جدا ہوا, اس نے اسلام کی کیا کر دی؟ جو رسی تھی اپنی گردن سے اتار دی. مسلمانوں سے جدا ہونے والا بندہ. اب حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا, مسند احمد میں روایت ہے, سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان, انسان شیطان کا بھیڑیا ہے, جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے. وہ بکری جو کنارے پہ ہو جاتی ہے, سائڈ پہ ہو جاتی ہے, اسے شکار کر لیتا ہے. لہٰذا تمہیں بچنا چاہیے. علیکم بالجماع, تم پر ضروری ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو. تو دراصل یہ بتاتے ہیں کہ جدا ہونے والے کو, الگ ہونے والے کو فرقہ کہتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ کس سے جدا ہو تو فرقہ بنتا ہے, کس سے جدا ہو تو فرقہ بنتا ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ وہ دراصل مسلمانوں کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی جماعت, وہ فرقہ نہیں, وہ جماعت ہے, جماعت جس پر خدا کی حمایت ہے. من شذ شذ فی النار, جس سے جدا ہونے والا کہاں جاتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. در مرشد دا چھڈی ناہی, نہیں تا ہو جاویں گا روگی, جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او پگیاڑاں جوگی.
یعنی جو ریوڑ سے مسلمانوں کے ریوڑ سے جدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اب پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کیسے ضروری ہے، کہ مسلمانوں کے جو متفقہ نظریات ہیں، مسلمانوں کے جو کثیر نظریات ہیں، ان کی حفاظت کی جائے۔ اب آپ سوشل میڈیا کا منظرنامہ دیکھ لیں حضرت، آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایک بندہ آتا ہے، وہ ایک مائک لگا لیتا ہے، ایک کیمرہ لگا لیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ مزار پہ جانا شرک ہے۔ مزاروں پہ جانے والے اگر مشرک ہیں تو مسلمان کتنے رہ جاتے ہیں، اور پھر مشرک بھی ہیں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی ہم مشرک بھی ہیں۔ دیکھیں ہمارا کانفیڈنس دیکھیں کہ ہم کسی بدتمیز کو اپنا امام نہیں بناتے، کیا جملہ، چاہے وہ محلے کا امام ہو یا کعبے کا کیا امام۔ جملہ دیا، کسی بدتمیز کو امام نہیں بناتے۔ واہ واہ، ہم کسی بھی بدتمیز کو اپنا امام، چاہے محلے کا امام ہو یا کعبے کا امام ہو، ہمارا کانفیڈنس دیکھیں۔ اور وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، بدعتی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پیچھے نمازیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کنفیوز ہے نا۔ تو دراصل ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو وحدت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں اور دوسرے کے موقف کو کیا کریں، دوسرے کو گالیاں مت دیں، ان کو چھیڑیں نہیں اور ان کو ماریں نہیں، لڑائی نہ کریں، باقی اپنا موقف بیان کریں اور اسے اہل علم بیان کریں۔ تو پھر مسائل کیا ہو جائیں گے، حل کی طرف جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت پر ہی حملے ہو رہے ہیں اور ان کے عقائد کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں مفتی سمر عباس صاحب ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں کہ اصل میں کسی نے کہا تھا میاں صاحب کو بھی تسی ٹھیکیدار ہوندے ہو۔ مولوی کیا ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا مولوی ٹھیکیدار نہیں ہوتا، مولوی چوکیدار ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، میرا مفتی صاحب کا آپ کا سب کا یہ تعارف ہے، چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا، چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا، لے لے سودا عشق نبی دا اے اللہ دیا لوکا۔ ہائے 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 ہائے، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو اتحاد کا کوئی فارمولہ تو لے کے آئیں، اس کے لیے کوئی قانون بنائیں کہ بھئی صرف بندہ ماہر بولے گا، سائنس پر سائنسدان گفتگو کرتا ہے، سیاست پر سیاستدان گفتگو کرتا ہے، ہر معاملے میں ماہر لیا جاتا ہے۔ ایک مذہب ہی ایسا رہ گیا ہے کہ جیسے کسی نے نہیں پوچھا، ایک بندے نے کہا جی وہ صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ میں نے کہا حضور علیہ السلام کی زبان اقدس کہ دین عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے۔ حضور نے ہر ایک کے بارے میں تو نہیں فرمایا، صحابہ کرام میں بھی تو چنیدہ شخصیات ہیں جن سے حضور نے کیا فرمایا، اجی ایک آیت بھی ہو تو پہنچا دو۔ یہ بھی کہتے ہیں نا بلغوا انی، بھائی بلغوا ولو انی آیا کا یہ مطلب ہے کہ بھائی آپ کو آیت کا مطلب ہی نہیں پتہ اور آگے بڑھائیں۔ بلغوا انی ولو آیا کا مطلب ہے کہ میری طرف سے پہنچاؤ، صحیح طریقے سے پہنچاؤ، غلط پہنچانے کا ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں کہ اتحاد کی بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں اس چھوٹے دائرے سے نکل کر یہ تفرقے کا حکم کس کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا پیچھے ہے، واعتصموا بحبل اللہ کے پیچھے کیا ہے، یا ایھا الذین، ایمان والوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی اپنی تنظیموں کی بنا پر، چھوٹے چھوٹے معمولی اختلافات کی بنا پر آپس سے جدا نہ ہو، اکٹھے ہو کر رہو۔ صحیح ہے۔ باقی جو بندہ داخل ہی نہیں ہوا اسلام میں، مجھے کسی نے کہا کہ فلاں بندہ خارج ہے، میں نے کہا خارج تو وہ ہوتا ہے جو داخل ہو، تو پہلے ان کو داخل تو کرو۔ لہٰذا یہ جو فارمولہ ہے اتحاد کا یہ بہت اچھا ہے، بڑی خوبصورت بولی ہے، جس نے بھی مسلمانوں کو توڑا ہے اسی بولی سے توڑا ہے۔ کہ بھئی کہتے ہیں کہ بھئی فرقہ بازی منع ہے، لیکن خود فرقہ بنا دیتے ہیں اور اب تو فرقے بن رہے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی روک تھام کریں کہ جن لوگوں کو مہارت نہیں، جن کو پتہ نہیں، اور وہ آ کے کیا ہو جاتے ہیں، ایک چپڑا سی بھرتی ہونے کے لیے تعلیم کا معیار ہے، تو کیا خطیب الاسلام ہونے کے لیے، ممبر رسول پہ بیٹھنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے؟ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا